محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت، سب سے زیادہ خوشحالی اس شادی میں ہوتی ہے جس میں آسانی ہو اور کم سے کم خرچہ ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، شادی کے بعد اگر زندگی میں چین سکون چاہیے تو شادی کو آسانی اور سادگی والی بنانا ضروری ہے۔ شادیوں میں جو غلط رواجات ہمارے یہاں جنم لے چکے ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں بوجھل اور بوجھل سے بوجھل تر بنتی چلی گئی ہے، ان رواجوں میں اور ان غلط رسموں میں ایک رسم معامرہ کی ہے۔ معامرہ کی رسم کیا ہے اور اس کی کیا خرابی ہے اور اسے کیوں ترک کرنا ہے، ان چیزوں کو آج ہم آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ آخر تک پوری بات صحیح سنیں گے، صحیح سمجھیں گے، صحیح عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ناظرین کرام، معامرہ کہتے ہیں کسے؟ بہن کے گھر شادی ہوتی ہے تو بھائی، یعنی جن بچوں کی شادی ہے ان کے ماموں اس کے نانا نانی وغیرہ کی طرف سے کچھ ہدیے تحفے رقم میں، سونے چاندی میں یا چیزوں کی شکل میں ان شادی والے لڑکے لڑکی کو، اس کی ماں کو دیے جاتے ہیں۔ اس کو معامرہ کہتے ہیں۔ معامرہ کیسے شروع ہوا اور اس نے کیسے ہمارے سماج میں جگہ پکڑ لی اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا، یہ میں آپ کو پہلے ذرا سا بتلا دوں۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش میں ہمارے ساتھ ہمارے برادران وطن، یعنی ہمارے دیش بھائی، ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں۔ ہندو مذہب میں وارثی کا کوئی نظام نہیں ہے کہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو وارثی دی جائے۔ چنانچہ ان کے مذہب میں جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کی جتنی چیزیں ہیں، جائیداد، مال، ملکت وغیرہ، یہ سب بیٹوں کا حصہ قرار پاتا ہے۔ اب جو بیٹیاں ہیں، یعنی ان حصہ لینے والے بھائیوں کی بہنیں، ان کو کچھ نہیں دیا جائے، ان کو خالی ہاتھ رکھا جائے تو پھر لوگوں کے سامنے یہ بھائی جئیں گے کیسے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے ان بھائیوں نے ایک رسم نہیں بنا لی کہ بہنوں کو وارثی نہیں دیتے، بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے، لیکن بہن کو کبھی کبھی موقع سے تھوڑا تھوڑا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہن کے گھر جب پرسنگ آئے، بہن کے گھر جب کوئی تقریب ہو شادی وغیرہ کی، اس وقت بھائی اپنی طرف سے کچھ دکھاوا کرتے ہوئے دے دیتے ہیں کچھ چیزیں۔ اس کو یہ معامرہ کہتے ہیں۔ کبھی وہ چیزیں ہوتی ہے، کبھی پیسے ہوتے ہیں، کبھی سونا چاندی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کو معامرہ کہتے ہیں کہ ماموں نے اور نانا نانی کی گھر کی طرف سے اس بیٹی کو جس کے گھر میں پرسنگ ہے، اس بہن کو جس کے گھر میں پرسنگ ہے، اس کو کچھ چیزیں دے دی جائے تاکہ سماج کو یہ لگ جائے کہ بھائیوں نے بہن کا خیال کیا ہے۔ حالانکہ یہ بھائی اس کی بہن کا کتنا بڑا حصہ کھا گئے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، یہ کوئی بولتا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں اور 1 کروڑ روپے کی جائیداد اور مال ملکت وہ چھوڑ کر گیا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ سارے 2 بھائیوں نے ڈکار لیے، اپنے بہن کو کچھ نہ دیا۔ اب بہن کو کچھ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے معامرہ کی شکل نکالی کہ بہن کے گھر جب پرسنگ آئے گا تو بہن کو کچھ دکھاوے کے طور پر دے دیں گے۔ 2 لاکھ کا معامرہ دیا بہن کو معامرہ دیا 2 لاکھ روپے کا، تو بھئی 1 لاکھ کا سونا دیا اور 1 لاکھ میں 50,000 کیش دیے اور 50,000 کی چیزیں دی اور سب کو دکھایا کہ 2 لاکھ روپے کا معامرہ دیا ہے۔ حالانکہ یہ 2 بھائی مل کر اپنی بہن کا 20 لاکھ روپیہ کھا گئے۔ اس کے ابا کے 1 کروڑ میں سے 40 لاکھ 2 بھائیوں کا حصہ ہوتا تھا اور 20 لاکھ روپے بہن کا حصہ ہوتا تھا۔ تو بھائی کھا گئے 20 لاکھ اور دکھاوا کر کے 2 لاکھ روپے دے دیے۔
اس کو کہتے ہیں معامرہ۔ جی ہاں ناظرین، یہی حقیقت ہے معامرہ کی، اور اس کی یہی ابتدا ہے۔ ہمارے یہاں بھی چونکہ سالوں سے ہم یہاں اس دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی بہت ساری رسمیں ہم نے شامل کر لی ہیں۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں اور اسلام میں تاکید کی گئی ہے وارثائی کی، بہنوں اور بیٹیوں کی، کہ بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا جو وارثائی حق بنتا ہے وہ کسی طریقے سے پورا کا پورا دے دیا جائے، تاکہ جب وارثائی پوری دے دی جائے گی تو ان سب رواجات کی اور دکھاوے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے اللہ کا جو حکم ہے وارثائی، اس کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ دیتے نہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کا پورا حق کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا دکھاوے کے طور پر معامرہ میں دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہے معامرہ کی حقیقت، اور یہ ہے اس کی ابتدا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ معامرہ کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ معامرہ کی وجہ سے وارثائی جو اللہ کا بڑا حکم تھا، یہ لوگوں نے ختم کر دیا ہے۔ معامرہ دے دیتے، وارثائی نہیں دیتے، حالانکہ وارثائی دینا فرض ہے۔ اگر نہیں دیا، بہن کو نہ دے کر اپنے پاس جو مال بچایا ہے وہ سارا مال اس بہن کا وارثہ شامل ہونے کی وجہ سے گڑبڑ والا ہو گیا، اور بہن کا مال اپنے اندر ملا لیا تو اپنے مال کے اندر حرام شامل ہو گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ کا وارثائی کا حکم نہ دینے کی وجہ سے جو دنیا آخرت میں اس کا عذاب آئے گا وہ بہت سخت ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، او کما قال، کہ جس نے کسی وارثدار کا وارثائی حق کاٹ دیا، نہ دیا، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دیتے ہیں، اسے جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے معامرہ کی وجہ سے بڑا نقصان، کہ اس کی وجہ سے بہنوں کو، بیٹیوں کو وارثہ نہیں دیا جاتا، اور وارثہ نہ دے کر دنیا آخرت کا عذاب اپنے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معامرہ کی اس رسم کو ختم کیا جائے۔ معامرہ جیسے اسلام میں کوئی رسم ہے ہی نہیں۔ اسلام میں شادی میں یا شادی کے علاوہ کسی موقع پر معامرہ کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بہنوں کو، بیٹیوں کو وارثائی پوری دے دی جائے، اس کے بعد پھر جب بھی موقع ملے، عید پر، شادی کے موقع پر، یا کسی بھی موقع سے اپنی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا، اپنی بہنوں کے ساتھ احسان کرتے رہنا، یہ ضروری ہے اور اس کے فوائد بھی ہے۔ لیکن وارثہ نہ دے کر معامرہ دینا، یہ غلط بات ہے۔ بہن کے اگر شادی آئی ہے تو آپ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے دل کی خوشی کے ساتھ جو کچھ دینا ہے اپنی بہن کو دے دیجئے، اپنے بھانجوں کو دے دیجئے، لیکن اس طریقے سے وارثے روک کر معامرہ کی شکل اور رسم بنا لینا، یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے، اور اس کی سزا دنیا آخرت میں بہت خطرناک ہے۔ اس لیے بہت محبت کے ساتھ ہماری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ معامرہ کو ختم کیا جائے اور وارثائی کو زندہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.